خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ مخلوق کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، یعنی جب تک کہ بندوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، راتوں دن عبادت کریں، راتوں دن ریاضت کریں، راتوں دن اللہ اکبر اللہ اللہ کہتے رہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، اللہ اکبر تحمید کی اللہ اکبر رٹ لگاتے رہیں، لیکن اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ انہی کو ملتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں، روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی ایک دو نماز روزے کے راستے نہیں ہیں، یہ بھی راستے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں؟ ایک مقام پہ قرآن اشارہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تک جانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ راستے ہیں، اور کتنے راستے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں، وہ امام جعفر صادق اللہ اکبر جن کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہوں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کوئی آپ سے پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرماتے صرف 2 سال میری عمر ہے، جن 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں بس وہی امام اعظم کہتے ہیں وہ نعمان کی کل زندگی ہے، وہ نعمان کی کل زندگی کا حصہ ہے، وہ نعمان کی زندگی کا ماحصل ہے، وہ نعمان کی زندگی کا کریم پیریڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ سب سے قریب راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شارٹ کٹ کہہ سکتے ہیں، سب سے قریب راستہ جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یعنی مخلوق خدا کی خدمت کر کے انسان جتنی جلدی اللہ تک پہنچتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں پہنچتا۔ اقبال اسی کو تو کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جب ایک انسان عام انسانوں کی خدمت کرے، ایک انسان پڑوسیوں کی خدمت کرے، ایک انسان دوستوں کی خدمت کرے، ایک انسان فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کرے، ایک انسان غریب غربا کی خدمت کرے، ایک انسان جو دکھی دلوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو بھوکے پیٹ لوگوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو پھٹے لباس لوگوں کی خدمت کرے، یعنی عام انسان جس کا نام بھی نہیں پتا، جس کا نسب بھی نہیں پتا، جس کا علاقہ بھی نہیں پتا، جس کا خطہ اور قبیلہ بھی نہیں پتا، جب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر وہ مخلوق خدا ہے، اس بنیاد پر اس کی خدمت کرتا ہے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خدمت خلق جب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، مجھے بتاؤ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جب اس کی خدمت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے تو جو انسان کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہوگی؟ انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کس مقام پر پہنچاتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے میرے شہر کے نوجوان موجود ہیں، آج لوگ بہت حد تک داڑھیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جتنی ہو سکتی تھی کہ نوجوانوں کو داڑھیاں رکھنے کی ترغیب دیں۔ یقیناً یہ اسلامی تشخص ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ چہرہ داڑھی سے جتنا نورانی لگتا ہے اتنا کٹانے سے نہیں لگتا، اتنا منڈانے سے نہیں لگتا۔ اسی طرح ٹوپیوں پر بھی محنت ہو رہی ہے، ٹوپی والے سر اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انسان آج چند چیزوں پہ محنت کر رہا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اولاد سے اگر کوئی دکھی ہے، آج سب سے زیادہ اولاد کا دکھ اگر کسی کو ہے، اگر آج سب سے زیادہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اولاد ہے، نا ہنجار اولاد، نا فرمان اولاد جو اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں مجھے بتاؤ، جب ایک عام انسان کا دل توڑنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا کتا بنے گا، عام انسان کا دل توڑنے والا جب اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا تو ماں باپ کے دل توڑنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ ماں باپ کے دل توڑنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔